لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی چلی جا رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنا اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے تو انہوں نے وہاں کے لیے عمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے 2 نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تھا تو اچانک ضرور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے، انہوں نے 1-2 دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلاً ارک اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کا لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا۔ قیدی بھی پکڑے گئے اور آگے بڑھ گئے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، انہیں کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے۔ بعض شہید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑھے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبے کو تر و تازہ کر دیتا۔ حواری کے لوگوں کو شکست دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے، اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام سنیت العقاب ہے، یعنی درہ عقاب۔ اسے یہ نام خالد رضی اللہ عنہ نے دیا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کتنی دیر وہاں رکے رہے، ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دلنشین خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راحت نام کا ایک شہر تھا۔ ان کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل بپا تھی۔ ان کے پایہ تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاہم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی ضرورت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق سے کچھ دور رہ گئے ہیں اور وہ مرج راحت کے راستے دمشق تک پہنچیں گے۔ مرج راحت، جبلہ غسانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا، مرج راحت، کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ اسے جواب ملا، میلہ شروع ہے۔
جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے مرج راحت کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس نے کہا، مسلمان اس خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرج راحت میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہ لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی، کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچھی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن الاحم نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو اس جال سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لے لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مار کا آرائی کرتے چلے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے۔ وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رعد کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا۔ پیچھے دیکھو، کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ مجاہدین کے لشکر کا عقبی حصہ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا حلہ بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے۔ پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ ان کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے شتر سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے کے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسانی پیادوں کو اپنے گھڑ سواروں پر بھروسہ تھا جو اب مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا مارکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شولوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ آخر وہ بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔
شام تک خالد رضی اللہ عنہ اس شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جن کے خاوند، باپ، بھائی اور بیٹے مارے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام بھیجا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے قرب و جوار میں ملیں۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جنگی طاقت کو افراد کی کمی بیشی سے اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بلبوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراد اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاحم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا کہ مرج راحت میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سماں بنا رکھا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن الاحم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں منمانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہیں۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بےہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ جرت! اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیری بھانجی، تیرے باپ کی بیٹی کی بیٹی۔ جبلہ بن الاحم نے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے۔ جبلہ نے کہا، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا تھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سراہی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا، کوئی آیا ہے؟ دربان نے دبے دبے سے لہجے میں کہا، قاصد آیا ہے، زخمی ہے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، بھیجو اسے، وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا رہا تھا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو۔ جبلہ بن الاحم نے کہا۔ زخمی قاصد نے کچھ نہ کہا، وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے، اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ جبلہ نے بلند آواز سے کہا۔ بول سکتا ہوں، قاصد نے کہا، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں۔ جبلہ کی آواز دب سی گئی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، آ کر نکل گئے۔ ہاں، وہ نکل گئے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے، مرج راحت کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن الاحم نے تشتری سے شراب کی سراہی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سراہی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا، سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ تیورا کر گر گیا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راحت کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے جہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی، خاوند اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے، جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔
सुना है दिल के बड़े नर्म हैं, जो उनके आगे हथियार डाल देते हैं उन्हें वो गले लगा लेते हैं। जिस शहर में उनका मुकाबला होता है उस शहर की ईंट से ईंट बजा देते हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, लड़ने वालों को पकड़ कर ले जाते हैं। दबी दबी ऐसी आवाजें सुनाई देती थी। मजहब उनका सच्चा मालूम होता है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, यही उनकी ताकत है। जुनून से लड़ते हैं। इन लोगों पर जो हैरत और दहशत तारी हो गई थी उसमें वो हक बजानिब थे। तुम लोग बसरा को भी नहीं बचा सकोगे। जबला बिन अल अहम कहर भरे लहजे में अपने सालारों से कह रहा था, तुम्हारी बुजदिली को देखकर मैंने रूमियों को मदद के लिए पुकारा है। अगर तुम मुसलमानों को शिकस्त दे देते तो मैं रूमियों के सीने पर कूदता, उन पर मेरी धाक बैठ जाती